اپنے والد کی باتیں غور سے سنا کرو تاکہ دنیا والوں کی باتیں نہ سننی پڑیں۔ اے اللہ، میرے والدین کو ان 70,000 لوگوں میں شامل فرما دے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے، آمین۔ دریا نے نہر سے پوچھا کہ تجھے سمندر نہیں بننا؟ نہر نے پیار سے کہا کہ بڑا بن کے کھارا ہو جانے سے بہتر ہے کہ چھوٹا رہ کے میٹھا رہا جائے۔ اور جب کسی نے آپ کو چھوڑنا ہوگا تو سب سے پہلے اس کا بولنے کا انداز بدل جائے گا۔ کوشش کرو کہ تم دنیا میں رہو، دنیا تم میں نہ رہے، کیونکہ کشتی جب تک پانی میں رہتی ہے خوب تیرتی ہے، لیکن جب پانی کشتی میں آ جاتا ہے تو وہ ڈوب جاتی ہے۔ مسلمانوں، بیٹیوں کی پیدائش پر خوش ہوا کرو، خوب خوشیاں منایا کرو، کافروں کی طرح غم نہ کیا کرو۔ جو انسان برائی کی جگہ جاتا ہے اس پر تہمت ضرور لگتی ہے۔ آپ کی بہتری کس چیز میں ہے؟ آپ کا رب آپ سے بہتر جانتا ہے۔ اندھیری رات کی کروٹ پر اپنا بستر چھوڑنے والے اپنا ایک انداز رکھتے ہیں، خدا کو ہمراز رکھتے ہیں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ اپنے حصے کا کام کیے بغیر دعا پر بھروسہ کرنا حماقت ہے، اور اپنی محنت پر بھروسہ کر کے دعا سے گریز کرنا تکبر ہے۔ بڑی غلطی اپنی غلطیوں سے بے خبر رہنا ہے۔ بچے کو غصے میں ہلکا سا تھپڑ لگا دیں تو رو پڑے گا، مگر مذاق میں مارے ہوئے زور کے تھپڑ سے بھی ہنستا رہے گا۔ نفسیاتی درد جسمانی درد سے زیادہ شدید ہوتا ہے۔ زبان کا لگا ہوا زخم کلہاڑی کے زخم سے زیادہ دردناک ہوتا ہے۔ مسلسل غم اٹھانے سے یہ بہتر ہے اگر مانو تو کنارہ کرنے والوں سے کنارہ کر لیا جائے۔ پرواہ نہیں اگر یہ زمانہ خفا رہے، مومن دعا یہ مانگ خدا مہربان رہے۔ فرصت میں کبھی دیکھو یہاں تخت نشینوں، فرصت میں کبھی دیکھو یہاں تخت نشینوں، ہم خاک نشین کتنے مزے لوٹ رہے ہیں۔ انسان کو کبھی اپنی اوقات نہیں بھولنی چاہیے۔ معمولی سے خاص بننے میں لامحدود عرصہ لگتا ہے، مگر خاص کو معمولی بننے میں مختصر سی مدت درکار ہوتی ہے۔ بارش کا قطرہ سانپ اور سپی دونوں کے منہ میں گرتا ہے، مگر سانپ اسے زہر بنا دیتا ہے جبکہ سپی اس قطرے کو موتی بنا دیتی ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ تبارک و تعالی زبان سب کو دیتا ہے، کوئی زہر اگل کر پست رہ جاتا ہے اور کوئی موتی بکھیر کر بلند ہو جاتا ہے۔ لوگ زندہ ہیں اور رشتے مر گئے ہیں۔ میں اپنا غم چھپاتا ہوں، بس اللہ تعالیٰ کو بتاتا ہوں۔ بڑی سے بڑی اور آسان فقیری یہی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ منظور ہے۔ چھالے تھے جنہیں دیکھ کے کہنے لگا بچہ، بابا میرے ہاتھوں میں ستارے تو نہیں ہیں۔ ایک دفعہ سب گاؤں والوں نے بارش کے لیے اکٹھے دعا کرنے کا منصوبہ بنایا۔ دعا کے دن سب اکٹھے ہوئے تو ایک بچہ چھتری لے کر آیا۔ یہ ہے ایمان۔ اگر ہم بچے کو ہوا میں پھینکتے ہیں تو بچہ ہنستا ہے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ جس نے اس کو پھینکا ہے وہ اس کو پکڑے گا بھی۔ یہ ہے یقین۔ ہر رات ہم بستر پر جاتے ہیں، ہمیں اپنے دوبارہ اٹھنے کا نہیں پتا ہوتا، لیکن پھر بھی ہم الارم لگا لیتے ہیں۔ یہ ہے امید۔ اس لیے ہمیں اپنے اللہ تعالیٰ پر ایمان، یقین اور امید ہونی چاہیے۔ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرو۔
بعض لوگ رویے پڑھ لیتے ہیں اور بعض الفاظ بھی نہیں سمجھ پاتے۔ آج کل تو رشتہ دار ان لکڑیوں کی مانند ہو چکے ہیں جو دور ہوں تو دھواں دیتے ہیں اور اکٹھے ہو جائیں تو آگ لگا دیتے ہیں۔ آپ کی بہتری کس میں ہے؟ آپ کا رب آپ سے بہتر جانتا ہے۔ غریب پر احسان کیا کرو لوگو، کیونکہ غریب ہونے میں وقت نہیں لگتا۔ میاں محمد بخش فرماندے نے، باپ سراں دے تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں۔ باپ سراں دے تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں، ہر ایک چیز بازاروں لبدی تے نہیں لبدیاں تے ماواں۔ غربت خیرات سے نہیں، انصاف سے ختم ہوتی ہے۔ سب سے نقصان دہ گوشت وہ ہے جو اپنے بھائی کی غیبت کر کے کھایا جائے۔ ماں کے پاؤں تلے جنت ہے، لیکن یاد رکھو باپ کی ناراضگی تمہیں جہنم میں نہ پہنچا دے۔ میں نے ایک چیز پر غور کر کے دیکھا ہے، میرے رب نے مجھے کبھی میری ہمت اور برداشت سے زیادہ آزمایا نہیں، لیکن انسانوں نے مجھے وہاں سے آزمانا شروع کیا جہاں میری ہمت اور برداشت کی حد ہوتی ہے۔ بازار میں ہر چیز مل جاتی ہے، لیکن ماں اور ماں کا پیار کبھی نہیں ملتا۔ سگریٹ ترک کر دینے سے آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے بچے اور اطراف کے لوگ بھی محفوظ رہیں گے۔ خاموشی غصے کا بہترین علاج ہے۔ جسم سے میل صاف کر لیتے ہیں، لیکن دلوں سے نفرتیں صاف نہیں کرتے۔ نماز پڑھو اس سے پہلے کہ آپ کی نماز پڑھی جائے۔ آدمی جب ماں باپ کے لیے دعا چھوڑ دیتا ہے تو اس کا رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ ایک سمجھدار شخص دوسرے ناسمجھ کو جانتا ہے، کیونکہ ایک زمانے میں وہ بھی ناسمجھ تھا، لیکن ایک ناسمجھ دوسرے سمجھدار کو نہیں جانتا، کیونکہ وہ کبھی بھی سمجھدار نہیں رہا۔